تو حضرات یہ مقامات کچھ مختلف ہیں، قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں۔ آج میں اعجاز سے متعلق پیش کرنا چاہتا تھا کچھ مطالب کو۔ قرآن نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حبیب حق نہیں ہے، اسلام سچ نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تو اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ سب کے ذہنوں میں بات ہے، آیات موجود ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا، اللہ نے کہا ذرا اس کو آسان بنا دو، ایک قرآن لانا بہت مشکل ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سورہ میں مثلے، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے لے آؤ۔ اللہ نے آسان، پوری کتاب نہیں، صرف 10 سورے لے آؤ۔ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، اور اس قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ لے آؤ۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ مکے کا سورہ ہے سورہ کوثر۔ کہ اس سورے کو ایک امیر مومنین سے کہا کہ ذرا لکھ دیجئے۔ ایک صاحب سے کہا جاؤ جا کے خانہ کعبہ میں، جہاں 7 معلقات تھے، 7 بہترین شاعری کے مجموعے تھے، جو بڑے بڑے امراء القیس کا ایک مجموعہ تھا جس نے لیلا مجنون کی پوری کہانی گھڑی ہے، اس کا ایک پورا قصیدہ تھا، مختلف جو لوگوں کے قصائد خانہ کعبہ میں، ان سے بہتر کوئی بھی قصیدہ اب تک عرب نہیں لکھ پائے تھے۔ عربوں کے درمیان ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، ہر سال سارے عرب جمع ہو جاتے تھے، ایک فیسٹیول ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا، اور وہاں جو فصیح و بلیغ ترین افراد ہوتے تھے وہ کلام پیش کرتے تھے، جو سب سے اچھی شاعری کے مجموعے ہوتے تھے وہاں لٹکا۔ اب تک جو نسل در نسل 7 سب سے اچھے قصیدے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جہاں وہ 7 قصیدے ہیں نا، سورہ کوثر کو ان کے سامنے جا کے لٹکا دو۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، لکھا اور لگا دیا گیا۔ عربوں کے درمیان میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع، شین عین اور شین عین، شعشع، بہت بڑا شاعر تھا۔ یہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، ایسا نہ ہو کہ میں عام لوگوں سے گفتگو کروں تو میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے، کلام ہی نہیں کرتا تھا۔ سال میں جب وہ میلہ لگتا تھا، فیسٹیول ہوتا تھا، سارے عرب جمع ہو جاتے تھے، تو وہ وہاں پہ اپنا کلام سناتا تھا، اور ایک مرتبہ اپنی فصاحت و بلاغت کا لوگوں کو کرشمہ پیش کرتا تھا کہ میں کتنا فصیح و بلیغ ہوں۔ سارے عرب سنتے تھے، پورے سال کلام نہیں کرتا۔ سب لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے عرب شعراء بیٹھے سورہ کوثر کا جواب لکھنے، کوئی ابو لہب تھا، کوئی ابو جہل تھا، سب کے سب، شیبہ عتبہ، سب کے سب جمع ہو گئے، لکھنے لگے کہ کسی طریقے سے سورہ کوثر کا جواب لکھا جائے۔ سب نے کوشش کی، جب کئی دن گزر گئے کہا جواب نہیں لکھا جا رہا، کہ اسے سورہ کوثر کو اتارو، کیونکہ شعشع کلام نہیں کرتا، اس کے سامنے لے جاؤ۔ وہ شام کے وقت شعشع ہر روز ایک چہل قدمی کے لیے آدھا گھنٹہ جیسے کچھ دیر کے لیے باہر نکلتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ لوگ اپنے قصائد، اپنے اشعار لکھوا کے اس کے سامنے لے جاتے تھے، وہ پڑھتا تھا، قلم ہاتھ میں لیتا تھا، اور پڑھنے کے بعد غلطیاں درست کر دیا کرتا تھا، وہیں پہ لکھ دیتا تھا، بولتا نہیں تھا نا تو لکھ دیا کرتا تھا اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اغلاط کو درست کر دیتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، سب لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ کوثر اٹھاؤ، شعشع کے پاس لے جاؤ کہ اس کا جواب لکھ دے، یہ اس کی تصحیح کر دے۔ ایک مرتبہ وہ سورہ کوثر کو اٹھا کے لے کے چلے شعشع کے پاس۔ اب سارے عرب جمع ہو گئے، اپنے اپنے کلام کو سب لے کے آ رہے تھے، شعشع نے پڑھ کے تصحیح کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو اول سے آخر تک پڑھا، قلم اٹھایا تصحیح کرنے کے لیے، کچھ سوچا، پھر دوبارہ پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ پڑھا تو تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا بول اٹھا کہ ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، ما فوق البشر کا کلام ہے۔ بس بھئی عرب سمجھ گئے کہ اس قرآن کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کا کوئی جب شعشع جواب نہیں دے سکتا، سارے بڑے بڑے عرب کے جو قبائل کے سردار تھے پریشان ہونے لگے کہ اس کا کوئی جواب، توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ، کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، اس قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، کسی سورہ کا جواب نہیں لکھا جا سکتا۔ حضرات اب ایک مرتبہ مختلف انداز سے حضرات آئیں، یہ تفسیر ہے، تعویل ہے، اور ہمارے سے متعلق یعنی شیعوں سے متعلق اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تعویل کے قائل ہیں۔ تعویل کیا ہے، میں طرف ایک تشریح پیش کروں گا اور ایک دلیل دوں گا، اگر آپ قائل ہو گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں تو پھر دوبارہ تشریح کروں گا۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن بہت ہی ملخص تلخیص شدہ ہے، سمرائز ہے، بہت مختصر کر کے لکھا گیا، اس کی بیان کو تفسیر کہا جاتا ہے، اس کی تشریح کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور تعویل کیا ہے، کئی مقامات پہ اللہ نے استعارے استعمال کیے ہیں، اشارے استعمال کیے ہیں، ان اشاروں، کنایوں، استعاروں کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، یا وہ سمجھ سکتے ہیں جو اس کے محافظ ہیں۔
ولا يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم ان میں نہیں اترا ہوا۔ میں دیکھیں ہر انسان کی کیپیسٹی ہے، کوئی طاقت ہے، ایک آدمی 1 لیٹر پانی پی سکتا ہے، 1 گلاس پیے گا، 2 گلاس پیے گا، 1 لیٹر پانی پی لے گا، 2 لیٹر پانی پیے گا، کیپیسٹی نہیں، اس سے زیادہ اس کے بعد کہیں گے بس اب میری توان اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بہت بڑے ہال کے اندر بہت سا پانی آ سکتا ہے، تو کیپیسٹی ہے نا، تو کتنا آ سکتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علم ان میں اترا ہوا، والراسخون فی العلم، جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ میں نے جملہ پیش کیا دوبارہ ایک مرتبہ پھر، یہ نہیں کہا کہ علم ان میں اترا ہوا، وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اب جتنی علم کی وسعت ہے وہ پورے علم پہ، وہ علم میں اترے، والراسخون فی العلم، علم میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرات اب ایک مرتبہ یہ پوری بحثیں ہیں، ہمارے ائمہ سے سوال کیا گیا، مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان پھر عرش پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ظاہری لفظ کو لے لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا، اور یہاں تک کہ اللہ ممبر پہ ہوں اس وقت، نقل کفر نہ اشد، کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا۔ بعض افراد نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ بیٹھا ہوا کیسے ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی اپنا پاؤں سن ہو جاتا ہے جب بدلتا ہے تو ایک مرتبہ زلزلہ آنے لگتا ہے، اور اس نے اپنے عرش کے بالکل ساتھ تھوڑی سی جگہ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ رسول خدا کو بٹھانا چاہتا ہے اپنے ساتھ میں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی پورا جسم بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اللہ کی ٹانگ پھر۔ تو ایسا بھی بہت سے مسلمانوں نے نظریہ قائم کیا ہے، اور یہ ابن تیمیہ نے تفصیل سے لکھا کہ اللہ کس طرح سے بیٹھتا ہے، یہ سارا موجود ہے اس کی کتابوں کے اندر۔ اب یہ سب چیزیں موجود ہیں حضرات۔ اب ائمہ سے سوال کیا گیا، توجہ ہے، کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے۔ کیسے مراد کیا کہ قدرت الہ ہر قدرت سے بالا تر ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ تعویلات پیش کروں گا، اور کل بھی انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا۔ حضرات ایسے بہت سی ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ظاہری لفظ کو مت لینا۔ چھٹے امام سے سوال کیا، کتاب التوحید شیخ صدوق کی اصول کافی اور مقامات پہ بھی ہے، سوال کیا، کہا مولا یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ آیا عین اللہ، اللہ کی آنکھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لسان اللہ، اللہ کی زبان، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ کہا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کے دیکھنے کو اللہ کہتا ہے اگر یہ پسند کریں تو میں پسند کروں گا۔ کہا ان کو اللہ نے کتاب التوحید کے اندر خود سے امام نے کہا کہ ہم اللہ کا چہرہ ہیں، کہ اگر ہم کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ہم ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وجہ اللہ، حضرات میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اب بات واضح ہو گئی ہے؟ میں نے کہا تھا صرف ایک مثال دوں گا اور پھر ایک آیت قرآن سے دلیل کے طور پہ لے کے آؤں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ تو اس کو کہتے ہیں تعویل، یعنی ہم ظاہری لفظ کو، ظاہری معنی کو نہیں لے سکتے، بلکہ گہرائی کو دیکھنا پڑے گا، کہ قرآن کے صرف ایک لفظ کو مت دیکھیں بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر تعویل کی جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے جو ہیں وہ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا مولا یہ اپنے رب کی طرف کا رحمت الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کہا کہ تمہاری زبان میں بھی کہا اور اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے ہم تو آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے۔ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں یعنی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، کہ رحمت الہی کی امید رکھنے والے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے لیے بخشش ممکن ہے۔ توجہ ہے نا مجمع کی اب تک؟ اسے کہتے ہیں تعویل۔ ہم تعویل کے قائل ہیں، شیعہ تعویل کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ائمہ جو تعویل بتائیں بس وہی تعویل ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے۔